معزز سامعین اکرام، مولانا سلمان ندوی کو کون نہیں جانتا کہ انہوں نے ادھر کھل کر رافضیت اختیار کر لی، رافضیوں کے جملے بولتے ہیں، رافضیوں کے کتابوں سے بعض موضوع اور من گھڑت روایات پیش کرتے ہیں، بعض صحابہ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتے ہیں، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بڑے نازیبا جملے استعمال کر کے تمام اہل سنت والجماعت کے قلوب کو مجروح کر رہے ہیں۔ جب تک وہ ایران نہیں گئے تھے تب تک تو وہ شیعوں کے مخالف تھے اور ان کو کافر اور مرتد مانتے تھے۔ خود ان کا بیان موجود ہے، آپ سن لیجئے۔ وہ کتنے بڑے مجرم کمینے اور شیاطین ہیں جو ابو بکر و عمر کو گالی بکتے ہیں۔ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسئلات میں لوگ انہیں مسلمان مان رہے ہوں یا فتوے کی زبان میں ادھر ادھر کی تعویلیں کر رہے ہوں، ابو بکر و عمر حضور کے وزیر تھے، حضور کے ساتھی تھے، حضور کے خلیفہ تھے، حضور کے معتمد علیہ تھے۔ پھر عثمان و علی کا مقام اور عائشہ صدیقہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، اہل ایمان کی ماں اور حضور کو سب سے زیادہ محبوب، ان پر جو الزام لگائے، اتنے خبیث و کمینے مجرم جہنمی، قرآن کے منکر، اس کے بعد وہ مسلمان رہ سکتے؟ بے غیرتی ہے لوگوں کی کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کی بات کہی جاتی ہے، کوئی نسبت ان کو اسلام سے نہیں۔ ایران سے شیعوں کا وفد ندوے آیا تھا تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ابن عفان کو گالی بکتے ہیں، مطعون کرتے ہیں اور عائشہ صدیقہ پر اتہام لگاتے ہیں تو آپ سے اتفاق کا کوئی سوال نہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں صاحب، ہمارے یہاں تو یہ جائز نہیں ہے، اور خامنہئی صاحب کا فتویٰ ہے کہ طعن و تشنیع نہ کی جائے اور یہ نہ کیا جائے۔ تو میں نے کہا وہ فتویٰ کہاں ہے؟ ہاں وہ فتویٰ آپ کو دیں گے اور پہنچائیں گے۔ آج تک تو وہ مجھ تک پہنچا نہیں فتویٰ، لیکن ان کا فتویٰ بھی ہو تو اس فتوے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری کتابیں اور سارا عمل اس کے خلاف۔ تو جب تک وہ اس سے باز نہیں آئیں گے وہ مسلمان شمار نہیں ہوں گے۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، جناب قلب صادق صاحب کا کہنا ہے کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے پھر اگر وہ ایسا کہتے ہیں دل سے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور تبرہ بازی ہوتی ہے اور ابو بکر اور عمر پر اور دیگر صحابہ پر طعن و تشنیع کا عمل کیا جاتا ہے امام باڑوں میں اور ان کے ماحول میں، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑی کمزوری ہے سعودی حکومت کی کہ صاحب ایک طرف تو ان کو مجوس لکھا جا رہا ہے، کتابیں شائع ہو رہی ہیں، لیکن حج میں ان کو موقع دیا جا رہا ہے، مدینہ منورہ کی بلڈنگیں دی جا رہی، مکے کی بلڈنگیں دی جا رہی، زمینیں بیچی جا رہی، باغ بیچے جا رہے ہیں۔ بقیع الغرقد اور مسجد نبوی کے درمیان وہ تبرہ بازی کر رہے ہیں، اپنی بھیلیں لگا رہے ہیں، ایک طرف یہ سیاست، ایک طرف وہ سیاست۔ ایران سے وفد آتا ہے اور اس وفد کی طرف سے بدماشی روضہ اطہر پہ ہوتی ہے، اور حضرت امام حذیفی صاحب مسجد نبوی کے امام اس پر خطبے میں تنقید کرتے ہیں تو حذیفی صاحب کو معزول کر دیا جاتا ہے، گھر بٹھا دیا جاتا ہے سزاً۔ یہ سب کارنامے ہیں اس مجرم حکومت کے۔ ایک طرف ایران کے خلاف ہنگامہ خیزیاں ہیں اور ایک طرف کتابوں میں ان کو مجوس کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف موقف دوغلے پن کا منافقانہ اختیار کیا جاتا ہے۔ قادیانی تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین اس معنی میں تھے کہ آپ افضل الانبیاء تھے، لیکن آپ کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں۔ حضور کو وہ گالی نہیں بکتے، صحابہ کو گالی نہیں بکتے، طعن و تشنیع نہیں کرتے، حضور کی بھی عزت کرتے، اس کے باوجود پوری ملت انہیں کافر کہتی۔ اور یہ خبیث و بدماش قرآن الگ، نماز الگ رکھتے، روزہ الگ رکھتے، تو ان کے عقیدے الگ، ان کی شریعت الگ، یہ سارے صحابہ کو کافر، ابو بکر، عمر، عثمان کو مطعون و کافر اور کیا کیا کہتے ہیں، عائشہ صدیقہ کو یہ اتنے برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ کسی عام گھٹیا عورت کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد بے غیرت مسلمان انہیں مسلمان مانتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ شیعوں کو کافر اور مرتد مانتے تھے۔ اب جب ان کا ایران جانا آنا شروع ہو گیا
تو رافضیت انہوں نے اختیار کر لی، اب شیعوں کو مسلمان ماننے لگے۔ اب آپ دوسرا بیان سن لیجئے۔ ارے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سب مسلمان ہیں۔ اور میں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ اگر شیعہ کافر ہیں تو آئیے آپ کہیے کافر ہیں، اس کو ثابت کر دیجئے، پھر ہم لوگ مطالبہ کریں حکومت سعودیہ سے کہ ان کا حج بند کیجیے۔ جو معاملہ قادیانیوں کے ساتھ ہے وہ شیعہ کے ساتھ کیجیے۔ اب پوری امت اس پر متفق نہیں، ہمیشہ ان کو مسلمان سمجھا۔ ایک اور ثبوت لیجئے، ذرا سنیے۔ کہا تھا ایران والوں سے بھی، اور کہا شام والوں سے بھی، اور کہا عالم عربی کے تمام لوگوں سے اور ترکی کے لوگوں سے کہ امت میں اتحاد ضروری ہے، اس لیے شیعت اور سنیت اور دیگر فرقوں کے تمام مسائل کو ختم کیا جائے، اسلام پر اتفاق ہو، اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا مرجع، ہم اسلام کے بیٹے اور بیٹیاں، اور اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا۔ فرمایا قرآن میں هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، دیوبندی نہیں رکھا، بریلوی نہیں رکھا، اہل حدیث نہیں رکھا، اہل قرآن نہیں رکھا، شیعہ نہیں رکھا، سنی نہیں رکھا، یہ تم نے پیدا کیا ہے، تمہارے حرامی پیٹ کے بچے ہیں۔ اللہ نے اسلام بتایا صرف، اور یہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اس لیے اسلام پر اتفاق ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر مجمع میں، ہر قبیلے، ہر خاندان میں یہی کہنا ہے کہ مسلم بنو تو تم اللہ کے ہو اور رسول اللہ کے ہو۔ اور اگر تم اپنی برادریوں کے قصے چھوڑتے ہو کہ یہ سید ہے اور یہ پٹھان ہے اور یہ خان ہے اور یہ جھوجا اور یہ کون سا یہ جناب جاٹ ہے، اگر یہ باتیں کرتے ہو تو تم جاہلیت کے کندے ہو، نبی سے دور، اللہ سے دور، جہنم کے کندے ہو۔ اگر تم اپنے قبیلوں کا تذکرہ کرتے ہو جیسے جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، کوئی تم سے پوچھے تم کون ہو تو کہو میں مسلم ہوں، ہر آدمی کہے میں مسلم ہوں، یہ مت کہو کہ میں فلاں اور میں فلاں، اپنی وہ نسبتیں مت بیان کرو جن نسبتوں سے فرقے ہوتے ہیں، ان سے بچ کر بات کر۔ تو یہ دوہری پالیسی کب تک چلے گی؟ یہ منافقت کب تک چلے گی؟ ایک وقت تھا ہندوستان میں علماء ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے، بڑے بڑے مناصب دیے گئے تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے یہ ایک استاذ تھے، اور ہندوستان میں ان کو خطابت کے لیے مدعو کیا جاتا تھا، مگر جیسے جیسے انہوں نے رافضیت اختیار کی اور الٹے سیدھے جملے صحابہ اکرام کی شان میں نکالنا شروع کر دیے تو علماء ان سے کٹنے لگے، عوام بھی کٹ گئی۔ ایک وقت وہ آیا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے بڑے اچھے انداز سے ان سے جان چھڑائی، چھٹکارا حاصل کر لیا، نجات حاصل کر لی، اور عوام نے بھی اب ان کو جلسوں میں بلانا بند کر دیا۔ اب ان کی عزت 2 پیسوں کی بھی نہ رہی، تو یہ اور چلانے لگے، اب یہ صحابہ اکرام کی شان میں مزید گستاخیاں کرنے لگے۔ ابھی تازہ ترین بیان ان کا آیا ہوا ہے، دیکھیے کیسے کیسے جملے صحابہ اکرام کی شان میں منہ سے نکالے گئے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔